کیا آپ جانتے ہیں کہ تھیوری آف ایولیوشن کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ نظریہ ارتقاء کی بابت اسلام کیا کہتا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بہت سے مسلمان طالب علم حیاتیاتی ارتقائی عمل کے مفروضے پر مبنی تشریح یعنی تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں مخمصے کا شکار ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق کرۂ ارض پر بسنے والے تمام نوع کے جاندار دراصل ماضی میں پائے جانے والے کچھ دوسرے جانداروں کی نسل ہیں، اور یہ کہ ہم آج جانداروں میں جو رنگا رنگ تنوع دیکھتے ہیں وہ کئی نسلوں پر محیط تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلم طالب علم تھیوری آف نیچرل سلیکشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، جس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ حیاتیاتی ارتقاء کس طرح پیش آتا ہے۔ اس مفروضے کے مطابق جانداروں کے گروہ میں انفرادی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کامیاب جاندار اپنی خصوصیات کو اگلی نسل تک پہنچانے پر قدرت پاتے ہیں، بنسبت کم کامیاب جانوروں کے۔ کامیاب جاندار اس طرح طویل عرصے پر محیط اس تبدیلی کے عمل میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اس موضوع کے آغاز میں ہی یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا ارادہ ارتقائی عمل کے سائنسی جانب پر بحث کرنا نہیں ہے۔ اس مضمون میں ہم صرف سائنسی مسئلے کا اسلامی تعلیمات کے پہلو سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں صرف یہ سوال پوچھنے چاہیے، کیا حیاتیاتی ایولیوشن کا نظریہ اور اس کے طریقہ کار کے طور پر نیچرل سلیکشن کا نظریہ اسلامی تعلیمات سے میل کھاتا ہے یا اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا ہے؟ ایمانی بنیاد پر نہیں تو کیا خالصتاً ایک سائنسی نظریے کے طور پر ایک مسلمانی نظریہ ارتقاء کو مان سکتا ہے؟ یعنی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ کوئی ایسا ارتقاء ہوا ہے تو وہ خدائی تخلیق کی ہی ایک صورت ہوگی۔ بالالفاظ دیگر خدائی تخلیق ہی ایک ارتقائی عمل کی صورت ظہور میں آ گئی ہو۔ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ مفروضہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ پھر انسانی ارتقاء کے نظریے کو بھی کیا ایک مسلمان تسلیم کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو ان فوسلز کی کیا توجیہ کی جائے گی کہ جن کی دریافت سے بعض لوگوں نے نظریہ قائم کیا ہے کہ یہاں دو پیروں پر چلنے والے آلات کے استعمال سے واقف بڑے دماغ والے بن مانسوں کی آثار پائے گئے ہیں؟ جب ہم قرآن و حدیث سے رجوع کرتے ہیں تو یہ ایک معلوم امر ہے کہ زمین پر آج تک رہنے والے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہیں۔ آدم مٹی سے تخلیق کیے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو بغیر والدین کے وسیلے کے پیدا کیا۔ کتاب اللہ واضح طور پر آدم اور حوا علیہ السلام کے بنفس نفیس اور براہ راست وجود میں آنے کی گواہی دے رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنی ذات میں ایک معجزہ تھی اور ایک ایسی اٹل حقیقت جس کی بذریعہ سائنسی نہ تائید کی جا سکتی ہے اور نہ تردید۔ ایمان بالغیب آخر اور کس چیز کا نام ہے؟ قرآن میں بیان کردہ معجزات اپنے اسباب کے واسطے بشرا ذرا کے محتاج نہیں کہ محدود انسانی عقل اس کا محاصرہ کرنے سے ہی قاصر ہے۔ نصوص سے البتہ یہی ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنی ذات میں ایک منفرد ترین واقعہ تھا اور کائناتی عمل میں ایک یکتا قسم کی چیز۔ یہ بات البتہ محلوظ حاضر ہے کہ نباتات و جماعات جس کی تخلیقی عمل سے گزرے ہوں گے، شرعی نصوص میں اس پر سیر حاصل تفصیل نہیں دی گئی۔ نہ یہ ذکر ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو عرصہ دراز سے پہلے جب کرۂ ارض پر بھیجا گیا تو وہ کس طرح بھیجا گیا تھا؟ آیا اس وقت زمین پر دیگر جانداروں کی عبادت کاری تھی یا نہیں؟ فانا اس وقت کس حالت میں تھا اور فلورا کس حالت میں؟ وحی کے ذریعے رب العالمین کا مقصود اس حوالے سے صرف اتنا ہے کہ ہم سمنا و اطانا کی صورت پہ ایمان رکھیں کہ اس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا جیسے کہ اس کی شان ہے اور جیسا اس نے چاہا۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ چنانچہ جہاں تک دیگر مخلوقات کا تعلق ہے تو قرآن مجید نہ تو ان کے حیاتیاتی ارتقاء کا اثبات کرتا ہے اور نہ ہی انکار، نہ نیچرل سلیکشن کے نظریے کا اثبات کرتا ہے اور نہ انکار۔ بس یہ ایک خالصتاً سائنسی سوال رہ جاتا ہے۔ یہاں نظریہ ارتقاء کو سائنسی بنیادوں پر ہی کھڑا ہو کر دیکھنا ہوگا، اور اگر اس نظریے کو کوئی متعدد سائنسی بنیاد میسر نہیں آتی تو یہ بے بنیاد رہے گا، مگر اس کا سب سیاق و سباق سائنسی رہے گا۔ وہی اس کو ماننے کی ہدایت کر رہی ہے اور نہ جھٹلانے کی، جبکہ ہماری بحث یہاں صرف اس بات سے ہے کہ اس بات وحی کی دلالت کیا ہے۔ صاف سی بات ہے کہ وہی اگر کسی سائنسی مسئلے کی بابت خاموش ہے تو وہ سائنس کا درد سر ہے۔ سائنس اس سے خود نمٹے۔ سائنس کا رول بس اتنا ہے کہ مظاہرات کائنات کا مطالعہ کرے، اس میں پنہا اللہ کی قدرتیوں کا مشاہدہ اور انکشاف کرے، اور اسے تقویت ایمانی کا ذریعہ
اور منفعت انسانی کا وسیلہ بنائیں۔ اگر کوئی ایسے فوسلز جو یہاں 2 پیروں پر چلنے والے آلات کے استعمال سے واقف بڑے دماغ والے بن مانسوں کے آثار پر دلالت کرتے ہوں واقعتاً کہیں دریافت ہوئے ہیں تو بھی اسلامی تعلیمات کو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ انسانی مخلوق کو چھوڑ کر جانداروں کے حوالے سے اگر یہ بات ثابت ہو جاتا ہے کہ ارتقائی مراحل واقعتاً ان کے اندر وقوع پذیر ہوتے رہے ہیں تو یہ اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے بشرط یہ کہ یہ ثابت ہوتا ہو تو عین ممکن ہے کہ ان کا ظہور آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے پہلے ہوا ہو۔ ہمارے لیے وحی اور نصوص کی روشنی میں بس اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ وہ بہرحال آدم علیہ السلام کے آباء و اجداد نہیں تھے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔